الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ خالق کائنات اور مالک موجودات کے فرمان واجب الاحترام کا ترجمہ اور حاصل مطلب یہ ہے کہ تمام ادیان عالم میں سے جو دین خالق کائنات کا پسندیدہ دین ہے اور اس کی نگاہ قدرت میں قابل قبول دین ہے اور نجات دین و دنیا کا کفیل و ضامن دین ہے، اس کا نام صرف دین اسلام ہے۔ الحمدللہ کہ خالق کائنات نے ہمارا نام مسلمان رکھا اور ہمیں مسلمان بن کر جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ان سعادت بزور بازو نیست دانہ بخشد خدائے بخشندہ۔ گزشتہ پروگراموں میں یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ اسلام چند چیزوں کے مجموعے کا دوسرا نام ہے، جس میں کہیں عقائد ہیں، کہیں اعمال و عبادات ہیں، کہیں واجبات و محرمات ہیں، کہیں حقوق اللہ ہیں، کہیں حقوق العباد ہیں، کہیں انسانی تعلقات و معاملات ہیں، کہیں اخلاقیات اور معاشیات اور تمدنیات و معاشرتیات ہیں۔ ان کے مجموعے کا نام ہے اسلام۔ تو سلسلہ کلام ابھی عقائد اسلامیہ کے بارے میں جاری تھا۔ بحمدللہ بقدر ضرورت مسئلہ توحید اور اس کے متعلقہ مسائل پر گفتگو ہو چکی، نبوت اور رسالت کے موضوع پر بقدر ضرورت بھی گفتگو ہو چکی، اور بہت بڑا اہم مسئلہ تھا عالم اسلام کا الجھا ہوا مسئلہ خلافت و امامت، اس پر بھی بقدر ضرورت بحمدللہ تبصرہ کیا جا چکا۔ اللہ کے قرآن کی روشنی میں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی روشنی میں اور عقل سلیم اور قرآن کریم کی روشنی میں واضح کیا جا چکا کہ جہاں دین مکمل ہو گیا، شریعت مکمل ہو گئی، رسالت مکمل ہو گئی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا، رسالت کے دروازے پر تالا لگا دیا گیا۔ اب آفتاب قیامت کے طلوع ہونے تک اسلام کے بعد کوئی نیا دین نہیں آئے گا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بحیثیت نبی و رسول ہونے کے خالق کائنات کی طرف سے کوئی نیا نبی و رسول نہیں آئے گا، لیکن دین اسلام کی بقا کے لیے اور اس کے آئین کے نفاذ کے لیے اور اسلام کو صبح قیامت تک ہر قسم کی تعریف اور تغییر سے تبدل اور تغیر سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری تھا۔ تو لہذا خالق کائنات نے مسئلہ خلافت و امامت کا افتتاح کیا، اور اس منصب کے لیے خالق کائنات نے 12 راسیوں کا انتخاب کیا، جن کے نام نامی اور اسماء گرامی سابقہ پروگراموں میں لیے جا چکے ہیں کہ وہ حیدر قرار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر بحر میں لال ولایت تک حضرت امام مہدی ہادی تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ 11 امام دنیا میں تشریف لا چکے، اپنا فرض منصبی ادا کر کے دنیا سے تشریف لے جا چکے، اور اس وقت بحر میں لال ولایت کی حکومت، ولایت، خلافت، امامت، زعامت کا دور ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ صبح قیامت کے طلوع ہونے تک برقرار رہے گا۔ تو لہذا اب اس مسئلے کو ختم کرنے سے پہلے اور عقیدہ معاد اور قیامت کو شروع کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں اس موضوع پر جو مخالفین اسلام کی طرف سے یا دوسرے فرق اسلامی کی طرف سے چند اعتراضات اس موضوع پر کیے جا سکتے ہیں، وہ پیش کر دیے جائیں اور ان کے تسلی بخش مختصر مگر جامع جوابات بھی پیش کر دیے جائیں، تاکہ
یہ سلسلہ ہر قسم کے بحث و تمیز کے ختم ہو جانے کے بعد اپنے اختتام کو پہنچ جائے اور یہ اہم مسئلہ بالکل بے غبار ہو جائے، واضح و آشکار ہو جائے، تاکہ اس تحقیق کرنے والوں کے لیے کوئی اشکال و اجمال باقی نہ رہ جائے۔ تو اس لیے جتنے سوالات پیدا ہو سکتے ہیں وہ یکجا کر کے میرے عزیز محترم العزیزم عمار رضا سلمہ اللہ تعالی ومن کل شر وقا وہ اس سوالات پیش کریں گے اور میں جواب دوں گا۔ آج کا پروگرام انہی سوالوں و جوابات پر مشتمل ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے بعد امید ہے کہ مسئلہ خلافت و امامت بالکل بے غبار ہو جائے گا اور نصف النہار کی طرح واضح اور آشکار ہو جائے گا۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے بھی قبلہ صاحب سے سنا کہ آج کے پروگرام کا فارمیٹ کچھ مختلف ہے۔ اس پروگرام میں ہم قبلہ صاحب سے امامت کے موضوع پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اور مختلف اشکالات پیش کیے جاتے ہیں ہم ان سے جوابات لیں گے، اور ہم اپنے پہلے سوال سے آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر مسئلہ امامت اتنا ہی اہم ہے جیسا کہ آپ نے اپنے درس میں فرمایا، تو خداوند عالم نے ائمہ کرام علیہ السلام کے اسماء گرامی صراحتاً قرآن میں کیوں نہ ذکر فرمائے تاکہ مسلمانوں کا اس مسئلے میں اختلاف ختم ہو جاتا؟ جی، یہ ثابت کیا جا چکا کہ خالق کائنات نے اسلام کی بقا اور اس کی فوز و فلاح کے لیے خلافت اور امامت کے مسئلے کا ابتدا کی، لیکن آپ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کسی موضوع کی وضاحت کے لیے نام لینا ضروری نہیں ہوتا۔ خالق کائنات کا قرآن باوجود کہ مختصر کتاب ہے، لیکن اس کا دعوی لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، تو کوئی کائنات کی خشک و تر ایسی چیز نہیں جس کا تذکرہ کتاب مبین میں موجود نہیں۔ لہذا خالق کائنات نے بنا بر مشہور 1,24,000 نبی و رسول بھیجے، لیکن ہم ظاہری قرآن میں پڑھتے ہیں تو 25-26 نبیوں کے نام نظر آتے ہیں۔ خالق کائنات خود فرماتا ہے منہم من قصصناہم علیک ومنہم من لم نقصص علیک، اے میرا حبیب بعض نبیوں کے قصے میں نے بیان کیے ہیں اور بعض کے بیان نہیں کیے۔ لہذا خالق کائنات نے کلیات بیان کیے ہیں، ضوابط بیان کیے ہیں۔ مولا میر سے پوچھا گیا مولا حق والے کون ہیں، باطل والے کون ہیں؟ جناب اگر نام لینا شروع کر دیتے آفتاب قیامت طلوع ہو جاتا، لیکن باطل اور حق والوں کے نام ختم نہ ہوتے، تو مولا نے ایک جواب دیا، یہ ضابطہ بتا دیا، فرمائے اعرف الحق تعرف اللہ، پہلے حق کو پہچانو، حق والوں کا پتہ چل جائے گا، باطل کو پہچانو، باطل پرستوں کا پتہ چل جائے گا۔ تو ایک ایسا کلیہ ہے، 2 لفظوں میں جواب ختم، اور اس پر لاکھوں آدمی جو حق پر ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، جو باطل پر ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ خالق کائنات اگر ائمہ کا نام لے لیتا تو نام پر نام رکھے جا سکتے ہیں، نام نکالے بھی جا سکتے ہیں۔ خالق کائنات کو علم تھا کہ ایسے دوروں سے اسلام گزرے گا کہ جو علی اور اولاد علی کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتے، لہذا اگر ان کے نام لیے جاتے تو ہو سکتا تھا کہ لوگ نام خارج کر دیتے، قرآن سے نکال دیتے، اور اگر نام لیا جاتا تو ہو سکتا تھا لوگ ان ناموں کے مطابق اپنے بچوں کے نام رکھ دیتے۔ پھر کیسے پتہ چلتا کہ حقیقی امام کون ہے تے نام نہاد امام کون ہے؟ اس لیے خالق کائنات نے کلیات بیان فرمائے، امامت کے صفات بیان فرمائے، علامات بیان فرمائے کہ امام کے لیے نبی کی طرح عالم علم لدنی ہونا ضروری ہے،
امام کے لیے پیغمبر اکرم جن کی مسند وہ بیٹھتے ہیں ان کی طرح عصمت کبریٰ کا تاجدار ہونا چاہیے، نبی کی طرح ان کو اعلیٰ خاندان کا فرد کامل ہونا چاہیے، نبی کی طرح ان کو بہادر و دلیر ہونا چاہیے، اور پیغمبر کی طرح ان کو صاحب معجزہ ہونا چاہیے۔ اور سابقہ تقریروں میں پروگراموں میں یہ میں واضح کر چکا ہوں کہ پیغمبر اکرم کے ان صفات خمسہ کے مالک اور حامل اگر پوری کائنات میں کوئی نظر آتے ہیں تو علی اور اولاد علی کے 12 امام ہیں، لہذا نام لینا ضروری نہیں۔ خالق کائنات بہتر کون جان سکتا ہے کہ نام رکھنا آسان ہوتا ہے اور کام پیش کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو خالق کائنات کا اصول یہی ہے، وہ ضابطے بیان کرتا ہے، قواعد کلیہ بیان کرتا ہے، نام نہیں لیا کرتا، کیونکہ نام لینے میں کوئی حکمت نہیں بلکہ کام میں حکمت ہے۔ قبلہ دوسرا سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ امامت کے بارے میں جو اخبار وارد ہوئی ہیں وہ اخبار احاد ہیں اور متواترہ نہیں ہیں، اور خبر واحد اصول عقائد میں حجت نہیں ہوتی، لہٰذا یہ امامت پر دلیل نہیں بن سکتی۔ اپنے مقام پر واضح کی جا چکی ہے، میں نے اپنے کتب کلامیہ میں اس بات الامامت میں، حاصل الفوائد میں، تفسیر قرآن میں دلائل سے ثابت کیا ہے کہ اصول عقائد میں یقینیات درکار ہوتے ہیں، اور یقینیات کی 2 قسمیں ہیں، ایک آیات محکمات جن میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اور دوسری روایات متواترات۔ اور بحمد اللہ میں اپنے سابقہ پروگراموں میں یہ دونوں چیزیں ثابت کر چکا ہوں کہ جہاں تک آیات قرآنیہ کا تعلق ہے، آیت اولی الامر ہو، آیت صادقین ہو، یا علمت فلما بلغت رسالتہ، یا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام آیات محکمات ہیں جو مفید یقین ہوتی ہیں۔ اور جہاں تک روایات کا تعلق ہے تو میں نے وہ روایتیں پیش کی ہیں اپنے پروگراموں میں کہ جن کے متواتر ہونے پر تمام سنی شیعہ علماء کا اتفاق ہے، جیسے حدیث ثقلین، اس کے تواتر میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور حدیث من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ وہ حدیث ہے کہ جس کے بارے میں علامہ علمینی نے 11 جلدوں میں الغدیر کے نام سے کتاب لکھی ہے، اور ثابت کیا ہے کہ اگر کائنات میں یہ روایت متواتر نہیں ہے تو پھر کوئی بھی متواتر نہیں ہے۔ حدیث سفینہ ہے، باقی جتنی روایات میں نے پیش کی ہیں بحمداللہ میں نے اپنی تقریروں میں، اپنے پروگراموں میں یہ ثابت کیا ہے کہ آیات ہیں تو محکمات ہیں، روایات ہیں تو متواترات ہیں۔ لہذا یہ کہنے اعتراض کرنے والے کی جو ہے کم نگاہی ہے، اس کی عدم اطلاع کا نتیجہ ہے کہ اخبار متواترہ کو وہ اخبار احاد کہہ رہا ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ اخبار احاد مفید یقین نہیں ہوتی، لیکن یہ اخبار متواترہ ہیں، اور اصول شاشی میں، کتب اصول فقہ میں یہ وضاحت موجود ہے کہ والمتواتر یوجب انکارہ الکفر، کہ حدیث متواتر کا انکار کرنا باعث کفر ہوتا ہے۔ لہذا یہ روایات متواترہ ہیں، آیات محکمات ہیں، جن کا انکار کرنا انسان کے اسلام کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ لہذا یہ اخبار احاد نہیں، اخبار متواترہ ہیں۔ ماشاءاللہ۔ قبلہ اگلا سوال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ائمہ اہل بیت میں سے فقط 2 بزرگواروں کو ریاست اور امارت حاصل ہوئی، یعنی مولا علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام، لیکن دوسرے ائمہ کرام کو سلطنت اور امارت حاصل نہیں ہوئی۔ چونکہ امامت ریاست عامہ نیابتاً عن النبی کو کہتے ہیں، اس لیے ان کو امام تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سوال در حقیقت امامت کے مسئلے کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے، اور وَقَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلًا صَحِيحًا وَآفَتُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمِ۔ کسی شاعر نے کہا تھا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صحیح بات کو کہتے ہیں بات غلط ہے، حالانکہ بات غلط نہیں ہوتی، اعتراض کرنے والے کا اپنا دماغ غلط ہوتا ہے۔ لہذا یہ کہنا
کہ یہ جو ہیں انہوں نے ریاست عامہ ہے اور کسی امام 2 اماموں کے سوا حضرت امیر کو 4.5 سال تک ہی ریاست ملی اور امام حسن مجتبیٰ کو 6 مہینے تک. لہذا جس کو ریاست نہ ملے وہ جو ہے وہ امام نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں اگر اس ریاست مراد ظاہری اقتدار ہے، ظاہری حکومت کا حصول ہے، تو پھر آدم سے لے کر خاتم تک مجھے بتایا جائے کتنے نبیوں کو اقتدار ملا ہے، کتنے رسولوں کو حکومت ملی ہے. ایسے قرآن چھلک رہا ہے، پیغمبر اکرم کا دفتر احادیث لبریز نظر آتا ہے کہ ایسے نبی بھی آئے ہیں کہ جن کا دیوائے 2-4 آدمیوں کے کسی نے کلمہ نہیں پڑھا. بعض نبیوں کو قید میں ڈالا گیا، ان کی زندگیوں کے چراغ قید خانوں میں گل ہو گئے اور کچھ لوگوں کو نبیوں کو شہید کر دیا گیا. خود خالق فرماتے ہیں تقتلون فریقاً وتأسرون فریقا. میں نبیوں کو بھیجتا تھا دین کی تبلیغ کے لیے، دین پہنچانے کے لیے، لوگوں کو برائی سے بچانے کے لیے، لیکن بدبخت لوگ بعض نبیوں کو قید خانوں میں ڈال دیتے تھے اور بعضوں کو شہید کر دیتے تھے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جن کو اقتدار نہیں ملا، کسی نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا، اور اگر پڑھا تو 2-4 آدمیوں نے، کیا وہ نبی نہیں تھے؟ کیا وہ رسول نہیں تھے؟ تو ماننا پڑے گا کہ دنیاوی اقتدار اور ہے کہ خالق کائنات کی طرف سے حکومت کا حقدار ہونا اور ہے. بے شک جتنے اللہ نے انبیاء بھیجے ان کا حق تھا کہ ان کو اقتدار دیا جاتا، ان کی حکومت تسلیم کی جاتی، ان کے احکام و اوامر پر عمل کیا جاتا. لیکن اے بسا آرزو کے خاک شدہ، لہذا چند نبیوں کے سوا پورے انبیاء کے حالات میں نظر ڈالیں، کسی صاحب کو اقتدار نہیں ملا. لہذا اگر اقتدار دنیاوی شرط قرار دیا جائے تو نبیوں کی نبوت سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا. لہذا جب نبی کے لیے ظاہری اقتدار شرط نہیں ہے تو اس کے وسیع کے لیے کہاں سے یہ شرط آ جائے گی کہ وسیع نبی وہ ہوگا جس کو اقتدار ظاہری مل جائے. لہذا نہ نبی کے لیے شرط ہے نہ اس کے وسیع کے لیے شرط ہے. ہاں البتہ اللہ کی طرف سے اقتدار کے حقدار انبیاء و مرسلین ہوتے ہیں اور ائمہ طاہرین ہوتے ہیں. لیکن اگر دنیا ان کو اقتدار کی کرسی نہ دے تو اس میں بندوں کا قصور ہے، خالق اکبر کا کوئی قصور نہیں ہے. حقدار ہونا اور ہے کہ پھر حق کا ملنا یا نہ ملنا اور بات ہے. قبلہ جیسا کہ آپ نے اپنے دروس میں امامت کے حوالے سے مختلف دلائل کا تذکرہ فرمایا، قبلہ سوال یہ ہے کہ اگر اس قدر نصوص موجود تھیں تو اس مسئلے میں اس قدر اختلاف امت کیوں واقع ہوا، اور صحابہ کرام کی اکثریت کیوں حضرت علی علیہ السلام سے منحرف ہو گئے تھے؟ اس بے شمار سخن ہائے گفتنی، خوف فساد خلق سے ناگفتہ رہ گئے. یہ ایسا نازک موضوع ہے کہ اس کو چھیڑا جائے تو بڑے نازک آبگینوں کو ٹھیس لگنے کا اندیشہ ہے. اور بقول شاعر خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں کو. میں اتنا عرض کروں گا، خالق کائنات کا قرآن گواہ ہے کہ حضرت موسیٰ چند دن کے لیے کوہ طور پر تشریف لے جاتے ہیں اور اپنی امت کو، اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو اکٹھا کر کے حضرت ابن بھائی ہارون کا بازو پکڑ کے ان کو سامنے دکھا کے یہ کہتے ہیں کہ انت اخی و ولی، تو میرا بھائی بھی ہے اور میرے واپس آنے تک میرا جانشین بھی ہے. قرآن مجید گواہ ہے کہ چند دن کے لیے حضرت موسیٰ جب کوہ طور پہ گئے تو باوجود کہ اعلان کر کے گئے تھے، ان کا بازو تھما کے گئے تھے، قبلے کو دکھا کے گئے تھے، لیکن لوگوں نے ان کی ایک نہ سنی اور بچھڑے کو خدا مان کے گمراہ ہو گئے. تو لہذا جنہیں ہو ڈوبنا وہ ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں، حالانکہ ان کو یقین تھا حضرت موسیٰ واپس
واپس آئیں گے ہمارے کرتوتوں کو دیکھیں گے تو ہماری ملامت بھی کریں گے مذمت بھی کریں گے، باوجود اس کے وہ کر گزرے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک دفعہ نہیں مختلف مواقع پر خصوصاً میدان خم غدیر میں 1,00,000 سے زائد مجمع عام پر پلونوں اور پتھروں کے ممبر پہ جا کر حیدر قرار کا بازو تھما کر اور کائنات کو دکھا کر فرمایا تھا من کنت مولا و علی مولا، اعلان کر کے دنیا سے چلے گئے، لیکن لوگوں کو یقین تھا اب پیغمبر واپس نہیں آئیں گے، ہماری ملامت نہیں فرمائیں گے۔ تو اگر حضرت پیغمبر اسلام کے بعد کوئی دنیاوی اغراض کے تحت اگر اللہ اور رسول کے منتخب کردہ خلیفہ سے خلاف ہو جائے تو یہ بات نہ عادت کے خلاف ہے، نہ جریان حالات کے خلاف ہے، اور نہ قانون قدرت اور آئین فطرت کے خلاف ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اگر یہ حقائق نہ ہوتے، اگر یہ اغراض فاسدہ نہ ہوتے، وہ نبی جو آئے تھے اور لوگوں نے ان کو قتل کر دیا، قید و بند میں ڈال دیا، ان کی نبوت میں کوئی شک تھا؟ کیا وہ معصوم نہیں تھے؟ کیا وہ عالم علم لدنی نہیں تھے؟ کیا وہ بہادر و دلیر نہیں تھے؟ کیا وہ اعلیٰ خاندان کے افراد نہیں تھے؟ لیکن آپ جانتے ہیں کہ خالق کائنات فرماتے کہ آخری پیغمبر جب آیا تو یہ یہود و نصارہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم اپنی کتابوں کی روشنی میں، انبیاء ما سلف کے پیشین گویوں کی روشنی میں پیغمبر خاتم کو یوں پہچانتے تھے جس طرح ماں باپ اپنے گھر میں پیدا ہو شدہ اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، اللہ فرماتے اللہ کی نعمت کو جاننے پہچاننے کے بعد اپنے ذاتی اغراض کے تحت اس کا انکار کر بیٹھے۔ اگر پیغمبر خاتم کا باوجود جاننے کے، علم رکھنے کے کہ وہی آخری پیغمبر ہیں جن کا تذکرہ آسمانی کتابوں میں ملتا ہے، لیکن لوگ اپنے اغراض اور اپنے مقاصد اور اپنے اہداف کے تحت انکار کر دیتے ہیں، تو اگر حیدر قرار اور ان کی اطاعت اظہار کی ولایت، خلافت، امامت کا لوگوں نے انکار کیا تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، کوئی انہونی نہیں ہے، ایسا ہوتا رہا ہے، ہوتا رہا اور ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ خداوند عالم توفیق عطا فرمائے، اگر اس کی توفیق سلب ہو جائے تو آدمی سب کچھ کر گزرتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ قبلہ کہا جاتا ہے کہ عصمت صرف انبیاء کا خاصہ ہے اور کوئی غیر نبی معصوم نہیں ہو سکتا۔ قبلہ آپ عصمت امام علیہ السلام پر کوئی عقلی دلیل مرامت فرمائیں۔ سوال اتنا بودا ہے، ہمیشہ اصول یہ ہے کہ ثبوت بذمہ مدعی ہوتا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ عصمت خاصہ انبیاء است، یہ صرف معصوم نبی ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہو سکتا۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کے قرآن کی کوئی آیت ہے تو وہ پیش کی جائے، پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی روایت ہے تو وہ پیش کی جائے، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ ایسی نہ کوئی آیت موجود ہے نہ کوئی حدیث موجود ہے، تو یہ دعویٰ بلا دلیل ہے کہ یہ کہنا صرف معصوم نبی ہوتے ہیں، لہذا اس کی کوئی ثبوت نہیں، لہذا یہ دعویٰ غلط ہے، یا مدعی ثبوت پیش کرے یا اپنے دعوے سے دستبردار ہو جائے۔ علاوہ بری میں عرض کروں گا جناب مریم، ان کی عصمت کی خالق کائنات نے قرآن میں گواہی دی ہے، یا مریم ان اللہ اصطفیٰ کے و طہرا کے واصطفیٰ کے علی نساء العالمین۔ پورا عالم اسلام، کیا سنی کیا شیعہ، جتنے فرق اسلامی ہیں، تمام کا اتفاق ہے کہ جناب مریم بطول بھی تھیں اور معصومہ بھی تھیں، صدیقہ بھی تھیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں پھر وہ نبیہ بھی تھیں؟
تو قرآن سے ثابت ہو گیا کہ جناب مریم بطول بھی ہیں، صدیقہ بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر معصومہ بھی ہیں، لیکن نبی بھی نہیں، رسول بھی نہیں۔ تو وہ قانون کدھر گیا کہ نبوت خاص، عصمت خاصہ انبیاء، یہ دعویٰ ہے اس کی دلیل کوئی نہیں، یہ مدعا ہے جس کا ثبوت کوئی نہیں، لہذا ائمہ تارین کی باقی رہے گی عصمت۔ تو بحمد اللہ میں نے قرآنی آیات کی روشنی میں، آیت الامر کی روشنی میں، آیت تطہیر کی روشنی میں، اور حدیث ثقلین وغیرہ کی روشنی میں ثابت کر چکا ہوں کہ برادران اہل سنت والجماعت کے علماء مفسرین نے، محدثین نے یہ تفسیر کی ہے کہ جن کی اطاعت مطلقہ واجب ہو وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، جن کے حق میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے وہ معصوم ہیں، جو پیغمبر کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ جب پیغمبر معصوم ہیں تو ان کا قائم مقام بھی معصوم ہونا چاہیے، لہذا جب تک نبی کا قائم مقام معصوم نہیں ہوگا وہ نبی معصوم کے فرائض کما حق ہو ادا نہیں کر سکتا۔ لہذا ہمارے پاس عقلی دلائل بھی ہیں، شرعی دلائل بھی ہیں، آیات بھی ہیں، روایات بھی ہیں، بلکہ الجناب المودت اور ارجح المطالب اور مودت القربہ حمدانی وغیرہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، انا و فاطمۃ والحسن و علی والحسن والحسین و تسعۃ من ذریۃ الحسین معصومون مطہرون، میں ہوں اور جناب بطول حیدر قرار ان کے دونوں شہزادے اور وہ 9 امام جو نسل حسین سے ہوں گے، ہم سب کے سب معصوم بھی ہیں اور گناہوں سے پاک و پاکیزہ بھی ہیں۔ اس کے بعد اور کیا چاہیے؟ قبلہ اگلا سوال یہ ہے کہ ائمہ علیہم السلام اگر واقعاً اپنے آپ کو مستحق خلافت سمجھتے تھے تو انہوں نے سکوت کیوں اختیار فرمایا اور اپنا حق حاصل کرنے کے لیے تلوار یا معجزے کی مدد کیوں نہ حاصل کی؟ جو سائل کی ناسمجھی پر مبنی ہے، کتنے نبی آئے اور انہیں تلواریں لے کر جنگ لڑ کے بڑی نبوت ثابت کی۔ ہر مدعی کا فرض ہوتا ہے کہ دعویٰ کرے اور دعوے کی دلیل پیش کرے، اب منوانا نبی کا کام نہیں۔ اللہ فرماتے لو شاء اللہ لآمن من فی الارض کلہم جمیعا، اگر میں مشیت قہرہ سے چاہتا، قدرت قہرہ سے چاہتا تو ساری کائنات مومن بن جاتی۔ لہذا میری مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ جبر کرنا میرا کام نہیں، خدا بھی جبر نہیں کرتا، پیغمبر اکرم کو بھی فرماتا ہے افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین، اے میرا حبیب تم لوگوں پر جبر کر کے منوانا چاہتے ہو تاکہ ایمان لے آئیں، ان علیک الا البلاغ، جبر کر کے کلمہ پڑھانا تیرا کام نہیں، صرف کلمہ حق لوگوں کے کانوں تک پہنچانا تیرا فرض ہے۔ لہذا جب نبی کے لیے اپنی نبوت منوانا فرض نہیں کہ تلوار لے کر لڑ جھگڑ کے لوگوں سے منوائے، اعلان کرنا، اپنے دعوے کا ثبوت پیش کرنا، یہ نبی کا کام ہے۔ تو امام کے لیے بھی اپنی امامت کا بزور شمشیر منوانا قطعاً شرط نہیں، نہ کوئی سنی قائل ہے نہ کوئی شیعہ قائل ہے۔ لہذا اس طرح نبی کے لیے ثبوت ضروری ہے کہ خالق ان کا انتخاب فرمائے، نبی کے وسیع کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ انتخاب خدا کرے کہ اس کا اعلان مصطفیٰ کرے۔ لہذا دونوں چیزیں، خالق اکبر نے انتخاب بھی کر دیا، مصطفیٰ نے اعلان بھی کر دیا۔ اب تلوار کے زور سے منوانا یہ امام کا فرض نہیں ہے۔ علاوہ بری حیدر قرار کے ساتھ جو واقعات گزرے، مولا کی نہج البلاغہ موجود ہے، خطبہ شکشکیہ موجود ہے، فرماتے ہیں میں چاہتا
تو تلوار کے زور سے اپنا حق حاصل کر سکتا تھا، لیکن اگر میں تلوار اٹھا لیتا تو اسلام مٹ جاتا۔ اسلام کے دارالحکومت میں مرکز میں اگر خانہ جنگی شروع ہو جاتی تو پھر یہود کو اپنا بدلہ لینے کا، خیبر کے یہود حملہ کر دیتے، ادھر جو ہے نصارہ نجران حملہ کر دیتے، ادھر کفار و مشرکین حملہ کر دیتے۔ تو فرماتے ہیں خلافت کے چھن جانے سے زیادہ مجھے اسلام کے مٹ جانے کا صدمہ پہنچتا، تو میں نے اسلام کی خاطر سکوت اختیار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے بھی حالات کی ستم ظریفی کے تحت کبھی کو مشرکین عرب سے، کفار قریش سے صلح کر لی تھی۔ امام حسن نے بھی حالات کی ستم ظریفی سے متاثر ہو کر کبھی امیر شام کے ساتھ مصالحت کر لی، لیکن باوجود صلح کے پھر بھی امیر شام تھا، حسن مجتبی تھے۔ یہ علیحدہ بات ہے۔ پیغمبر اکرم نے کبھی صلح کر کے اسلام پھیلایا، کبھی جنگ لڑ کے اسلام پھیلایا۔ پیغمبر اکرم کی مسند کے وارث حسن مجتبی نے صلح کر کے اسلام بچایا، حسین ابن علی نے جنگ لڑ کے اسلام بچایا۔ حالات بدلنے سے تقاضے بدلتے رہتے ہیں۔ بقول شاعر، چاہا جب خدا نے یہ بتائے دنیا والوں کو، کہاں پر صلح ہوتی ہے کہاں پر جنگ ہوتی ہے، تو بھیجیے اپنی قدرت سے علی کے لاڈلے دونوں، وہ آئے اور عمل کر کے مسلمان کو یہ بتلایا، یہاں پر صلح ہوتی ہے یہاں پر جنگ ہوتی ہے۔ لہذا انہوں نے دعویٰ مولا امیر سے لے کر بحر لال ولایت تک ہر دور میں انہوں نے دعوی خلافت و امامت کیا ہے، لیکن منوانا ان کا کام نہیں۔ جنہوں نے مانا وہ مومن کہلائے، جنہیں نہیں مانا وہ جانے کہ خالق کائنات جانے۔ لہذا جبر کرنا اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، اکراہ نہیں ہے۔ خالق بھی فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، میرا کام ہے راستہ دکھانا، جس کا جی چاہے وہ بندہ شاکر بن جائے، جس کا جی چاہے وہ بندہ کافر بن جائے۔ من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، ہم نے راستہ دکھا دیا، اب زبردستی کلمہ پڑھانا یا کافر بنانا ہمارا کام نہیں ہے۔ لہذا آل محمد نے دعویٰ کیا، ثبوت بھی پیش کیا، منوانا ان کا کام نہیں ہے، ماننا لوگوں کا کام ہے۔ وہ مانے تو اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، نہیں مانیں گے تو عذاب و عقاب کے حقدار ہوں گے۔ لہذا جبر کر کے منوانا نہ اللہ کا طریقہ ہے، نہ انبیاء و مرسلین کا، نہ ائمہ تحریر۔ جی قبلہ آیت قرآنی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ قبلہ اس آیت سے صرف ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہی کیوں مراد ہیں، اس کی وضاحت فرمائیں۔ یہ اپنے پروگرام میں جب میں آیات پیش کر رہا تھا تو یہ آیت پیش کر کے میں نے ثابت کیا تھا کہ یہ آیت جو ہے اولی الامر کی عصمت پر اس طرح دلالت کرتی ہے کہ امام فخر الدین رازی، جن امام اور مشککین کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ چونکہ اولی الامر کی اطاعت پیغمبر کی اطاعت کی طرح واجب مطلق ہے، ہر بندے پہ واجب، ہر حال میں واجب، ہر کیفیت میں واجب، ہر نوعیت میں واجب، ہر امر و نہی میں واجب، تو جس کی اطاعت مطلقہ واجب ہو وہ معصوم ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے یہ کہہ کر اس سے انحراف کیا کہ پیغمبر اکرم کے بعد چونکہ ہمیں کوئی معصوم نظر نہیں آتا، لہذا اس سے مراد اجماع امت ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا اگر ان کو کوئی معصوم نظر نہیں آتا ان کی خیرہ چشمی ہے، ورنہ اللہ کا قرآن گواہ ہے، پیغمبر کا فرمان گواہ ہے کہ علی سے لے کر مہدی تک یہ 12 کے 12 معصوم ہیں، اس لیے
وہ بھی مانتے ہیں کہ آیت بتاتی ہے کہ معصوم ہونا چاہیے، اور روایات میں تصریح موجود ہے، آیت تطہیر میں وضاحت موجود ہے کہ یہ ہستیاں معصومان الخطا ہیں۔ لہذا اگر ان کا یہ کہنا کہ چونکہ معصوم نظر نہیں آتا لہذا اس سے مراد اجماع ہے، تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ خطا کاروں کا اجماع اکٹھا ہو جائے تو کیا وہ معصوم بن جائے گا؟ چند جاہل اکٹھے ہو جائیں تو مجموعہ عالم بن جائے گا، چند نابینے اکٹھے ہو جائیں تو ان کا مجموعہ بینا بن جائے گا۔ جیسے افراد ہوں گے ان کا مجموعہ بھی ایسا ہوگا۔ اگر ان کو معصوم نظر نہیں آتا تو غیر معصومین کا اجماع کیسے معصوم بن جائے گا؟ لہذا جہلوں کا اجماع کیسے اور عالم کو جنم دے گا؟ لہذا یہ ماننا پڑتا ہے کہ اولی الامر سے مراد وہی ہستیاں ہیں جن کو خالق اکبر نے پیغمبر اکرم کے بعد عصمت کبریٰ کے درجہ پہ فائد کیا ہے، اور وہ صرف علی اور اولاد علی کے 12 امام ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ نہ کسی نے دعویٰ کیا ہے کہ نہ کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے۔ اور بحمداللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر کوئی ان کو معصوم نہیں مانتا تو ان کی 14 معصومین کی سیرتیں گواہ ہیں، ان کے حالات گواہ ہیں، ان کے مشاہدات گواہ ہیں، ان کے سارے واقعات گواہ ہیں۔ کسی ہمت ہے تو ان کی چادر عصمت پر کسی صغیرہ گناہ کا بھی کوئی داغ ثابت کر دے، ہم اس کو منہ مانگ کا انعام دینے کے لیے تیار۔ قبلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، جن میں سے فقط ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور باقی جہنم میں۔ قبلہ ایک عام آدمی یہ کیسے معلوم کرے کہ ناجی فرقہ کون سا ہے اور جہنمی فرقہ کون سا ہے؟ محترم، حدیث آپ نے خود پیش کی ہے، اور یہ حدیث وہ ہے جس پر اسلام کے 73 فرقے متفق ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت موسیٰ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کی امت کے 71 ٹولے بن گئے تھے، اور حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ان کی امت کے 72 ٹولے بن گئے تھے، اور میری دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد میری امت کے 73 گروہ ہو جائیں گے۔ کا پہلا سوال تو یہ ہے کہ وہ پیغمبر جس نے 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینے میں لوگوں کو اتحاد کی دعوت دی، متحد رہنے کی تعلیم و تلقین فرمائی، ہمیشہ کہتے رہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، تو جب پیغمبر اکرم نے یہ وحشت نار خبر دی تھی کہ میرے بعد امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، عقل کا تقاضا ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے نہ پوچھا کہ یا رسول اللہ افتراق کی امت کا سبب کیا ہوگا، کیوں اختلاف پیدا ہوگا، کیوں فرقے بنیں گے؟ اگر کسی نے نہیں پوچھا تو پھر معاف رکھنا ماننا پڑے گا، ان کے دل میں کوئی سود و زیاں کا احساس نہیں تھا، اور اگر تھا تو پھر پوچھنا چاہیے تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، اور پہلا سوال یہ کرنا چاہیے تھا کہ افتراق کی امت کے اسباب کیا ہوں گے، اور پھر یہ بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ ناجی فرقے کا نام کیا ہوگا، وہ ناجی کون ہوگا۔ میں عرض کرتا ہوں، اور میں نے اپنی بات تقاریر میں اپنی تحریروں میں اس کو بڑے واضح انداز میں ثابت کیا ہے کہ دونوں سوال صحابہ کرام نے کیے اور پیغمبر اکرم نے ان کے جواب بھی دیے۔ پہلا سوال کہ امت کیوں مختلف گروہوں میں بٹے گی، اس سوال کا جواب پیغمبر اکرم نے یہ دیا تھا کہ اہل بیتی امان لامتی من الاختلاف فاذا خالفتها قبیلۃ صارت حزب ابلیس۔ او میرے کلمہ پڑھنے والو، میری صحبت میں بیٹھنے والو، اگر تم گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، اگر فرقہ بندی سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا واحد ذریعہ میری اطاعت اہل بیت ہے۔ جب بھی کوئی قوم و قبیلہ میری اطاعت اہل بیت کی مخالفت کرے گا تو ابلیس کا گروہ بن کے رہ جائے گا۔ یہ وہ حدیث ہے جس کو ابن حجر مکی نے اپنی سوائے کے مورکہ میں بھی درج کیا ہے، اور باقی علماء نے، تو پتہ چلا کہ افتراق کی امت کا واحد سبب
آل محمد کے دامن کو چھوڑنا ہے۔ اگر امت پیغمبر آل محمد کا دامن نہ چھوڑتی تو 73 فرقوں میں نہ بیٹھتی۔ اب رہ گئی یہ بات، میں کسی کو نہ جہنمی بناتا ہوں نہ کسی کو جنتی بناتا ہوں، نہ میرے پاس کوئی جنت کا ٹکٹ ہے نہ کوئی جہنم کا میرے پاس اختیار ہے۔ اتنا عرض کروں گا کہ سنی شیعہ کتابیں موجود ہیں، سوائے کے مور کا ہے جناب ابن حجر مکی کی، اور شاہ جو ہے عبدالعزیز دہلوی کی تحفہ اثنا عشریہ ہے، در منصور ہے، تذکرۃ الخواص ہے، سینکڑوں کتابیں موجود ہیں کہ پیغمبر اکرم سے پوچھا گیا کہ وہ جنت میں جانے والے فرقے کا نام کیا ہے، تو پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا یا علی انت وشیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، اے میرا بھائی علی، تو اور تیرے شیعہ جو ہیں یہ جنت میں جانے والے ہیں۔ یہ الگ بات ہے۔ ابن حجر مکی نے بھی کہا نحن شیعۃ علی کرم اللہ تعالی وجہہ واما الروافض خذلهم اللہ فہم شیعۃ ابلیس، کہ ہم اہل سنت والجماعت شیعان علی ہیں۔ اب شاہ عبدالعزیز دہلوی نے بھی یہی کہا کہ شیعہ اولا ماہم، وہ علی کے شیعہ جن کو پیغمبر نے جنتی قرار دیا وہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کون شیعان علی ہیں اور کون شیعان علی نہیں ہیں۔ اتنا تو پتہ چل گیا کہ پیغمبر نے واضح کر دیا کہ جنت میں جانے والے علی اور شیعان علی ہیں۔ اب جو علی کا شیعہ ہے، جو علی کے نقش قدم پہ چلتا ہے، جو ہر حالت میں صلح و جنگ میں علی اور اولاد علی کا ساتھ دیتا ہے، یہ کسی وضاحت کی محتاج نہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ پیغمبر اکرم کے بعد جب اختلافات پیدا ہوئے تو وہ کون لوگ تھے جنہیں ہر حالت میں علی اور اولاد علی کا ساتھ دیا، اور وہ کون تھے جنہیں اپنی زندگیاں قربان کی لیکن علی کا دامن نہ چھوڑا، جنہیں جائیدادیں کرو کرائیں علی ولی کے دامن نہ چھوڑا۔ 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے، ہم نے ہر ظلم سہا لیکن ہمارے اسلاف نے اور ہم لوگوں نے محبان اہل بیت میں تخت دار پہ لٹک کے بھی یہی کہا الحق ما علی و علی ما الحق۔ لہذا پتہ چل گیا کہ جناب جو ہے وہ جنت میں جانے والے علی اور شیعان علی ہیں۔ اب جو بھی علی کے پیچھے چلے گا وہ جنت میں جائے گا، اہل سنت کہلائیں یا اہل تشیع کہلائیں، معیار یہی ہے کہ اتباع علی اور ان کی مطابقت، ان کی پیروی اور ان کے نقش قدم پہ چلنا، عقائد وہ رکھنا جو ان کے عقیدہ تھے اور عمل وہ کرنا جس کے انہوں نے نمونے پیش کیے ہیں، معیار نجات یہی ہے۔ جی ماشاء اللہ۔ قبلہ آخری سوال ہے کہ قرآن و سنت میں مختلف روایات میں لفظ مولا موجود ہے اور لغت عرب میں ولی اور مولا کے تقریباً 24 معنی ہیں، تو کیا دلیل ہے کہ ان روایات میں ولی اور مولا سے مراد صرف حاکم اور اولا بالتصرف کے ہیں؟ یقیناً یہ بات کسی وضاحت کی محتاج نہیں کہ عربی زبان ایک ام الالسنہ ہے، تمام زبانوں کی ماں ہے، اس میں مترادف الفاظ بھی ہوتے ہیں، مشترک الفاظ بھی ہوتے ہیں، ایک مطلب کے لیے کئی الفاظ ہوتے ہیں جن کو الفاظ مترادفہ کہا جاتا ہے، ایک مفہوم کے ادا کرنے کے لیے ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں جن کو الفاظ مشترکہ کہا جاتا ہے۔ یقیناً لفظ ولی اور مولا یہ مشترکات میں سے ہیں جن کے 24-25 معنی لغت میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن مشترک کا قاعدہ یہ ہے کہ ہر جگہ جب لفظ مشترک استعمال کیا جائے تو مقامی قرائن کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر، واقعات کو دیکھ کر اس کے معنی متعین کیے جاتے ہیں۔ تو لہذا اس حدیث میں دلائل موجود ہیں، قرائن موجود ہیں، میں نے اپنی کتابوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ کم از کم اس بات الامامت میں
10 قرائن قطعیہ کا تذکرہ کیا ہے کہ جو بتاتے ہیں کہ یہاں مولا بمعنی اولا کے سوا کچھ اور نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے جب خطبہ غدیر دیا تھا تو پہلے من کنت مولا سے اعلان سے پہلے اقرار کرایا تھا الست اولا بکم من انفسکم، اے میرا کلمہ پڑھنے والو کیا تم تسلیم کرتے ہو کہ میں تمہارے مال و جان میں تم سے بھی زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہوں؟ تو سب نے کہا بلا بلا یا رسول اللہ. یہ پیغمبر اکرم کا اس آیت کی طرف اشارہ تھا النبی اولا بالمومنین من انفسہم، کہ پیغمبر اسلام لوگوں کے مال میں، ان کے جان میں، ان کی ہر چیز میں ان سے بھی زیادہ حق کے تصرف رکھتے ہیں. یعنی پیغمبر اول مانا مولا بمانا اولا ہیں. تو پیغمبر نے پہلے اقرار کرایا، پھر اس کے بعد فرمایا جو مجھے اپنا مولا مانتا ہے میں اس کو حکم دوں گا کہ میرے بعد علی کو بھی اپنا مولا مانے. جہاں یہ دلائل بتاتے ہیں، اعلان حالات بتاتے ہیں کہ علی انہی معنوں میں مولا ہیں جن معنوں میں نبی مولا ہیں. اور اگر نبی مولا بمعنی اولا ہیں تو علی بھی مولا بمعنی اولا ہیں. کیا خوب کسی شاعر نے کہا ہے چرا در معنی من کن تو مولا می روی ہر سو علی مولا بآمانہ کے پیغمبر بود مولا. علی انہی معنوں میں مولا ہیں جن معنوں میں نبی مولا ہیں. لہذا پیغمبر اگر مولا ہیں اور آقا اور سرپرست ہونے کے لحاظ سے، سردار ہونے کے لحاظ سے، آقا نامدار ہونے کے لحاظ سے، تو علی بھی مولا ہیں مومنین کے، آقا ہونے کے لحاظ سے، سردار و سرپرست ہونے کے لحاظ سے. لہذا جو معنی وہاں کیے جائیں گے وہی معنی یہاں مراد لیے جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.